حجاج بن یوسف کی داستان اسلامی تاریخ میں ایک نہایت اہم اور متنازع باب ہے۔ وہ اموی دور کے ایک بااثر اور سخت گیر گورنر تھے جنہیں اپنی فصاحت، قوت بیان، تدبیر اور سخت حکمرانی کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف 661 عیسوی میں طائف، مکہ کے قریب پیدا ہوئے۔ ابتدائی زندگی میں وہ قاری قرآن اور معلم رہے، لیکن بعد میں اپنی قابلیت اور ذہانت کے باعث اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کی نظر میں آئے۔ عبد الملک نے انہیں عراق کا گورنر مقرر کیا اور یہیں سے ان کی اصل شہرت اور بدنامی شروع ہوئی۔ حجاج کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو ان کا عدل و انصاف کے بجائے سختی اور خوف پر مبنی نظام حکومت تھا۔ انہوں نے عراق میں بغاوتوں کو کچلنے کے لیے بے رحمانہ اقدامات کیے۔ ان کے دور میں ہزاروں لوگوں کو سزائے موت دی گئی، جس کی وجہ سے عوام انہیں ظالم اور جابر کے لقب سے یاد کرتے ہیں، مگر دوسری طرف وہ نظم و نسق قائم کرنے میں کامیاب رہے۔ ان کے اقدامات سے عراق میں امن قائم ہوا اور بیت المال کو مضبوطی ملی۔ ان کی داستان کا سب سے مشہور پہلو محمد بن قاسم کو ہندوستان بھیجنا ہے۔ سندھ اور ملتان کی فتوحات دراصل حجاج کے منصوبے کا حصہ تھیں۔ حجاج نے ہی نوجوان محمد بن قاسم کو سپہ سالار بنایا، جس نے ہندوستان میں اسلام کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ حجاج نے کوفہ اور بصرہ جیسے شہروں کو دوبارہ بسایا، نہری نظام کو بہتر کیا اور عربی زبان کو سرکاری طور پر رائج کیا۔ اگرچہ حجاج بن یوسف کو عوام ان کی سختی کی وجہ سے ناپسند کرتے تھے، لیکن وہ اموی سلطنت کے استحکام کے لیے ناگزیر سمجھے جاتے تھے۔ 714 عیسوی میں وہ وفات پا گئے۔ ان کی وفات پر بعض لوگ خوش ہوئے، جبکہ کچھ نے کہا کہ سلطنت نے ایک قابل منتظم کو کھو دیا۔ ان کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت اور حکمرانی کبھی صرف انصاف سے اور کبھی صرف خوف سے قائم رہتی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔